بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حکومت کی طرف سے عجیب و غریب فیصلے سامنے آ رہے ہیں جن کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ حکومت کو پتہ ہے ان کی کسی بھی وقت چھٹی ہو سکتی ہے، اسی لیے یہ شدید خوف کا شکار ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک طرف چیزیں اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش شروع کر دی ہے اور دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی میدان میں آ رہی ہے۔ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ طاقت ان کے پاس پہلے ہی نہیں ہے، ان کے اپنے لوگوں نے اب یہ انکشاف کر دیا ہے کہ ہاں یہ ہائبرڈ رجیم ہے۔ سینیٹر عفنان اللہ نے یہ بات ٹیلی ویژن پر کی ہے کہ جی ہاں یہ اس وقت جو حکومت ہے، یہ سسٹم چل رہا ہے، یہ ہائبرڈ رجیم کی کنٹینیویشن ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے انڈیپینڈنٹ محسن نقوی جیسے لوگ آ گئے ہیں اور انڈیپینڈنٹ کے طور پر جناب ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے فیصل وارڈا ہوں، دیگر جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں معاملات، اس میں وہ کہتے ہیں ہائبرڈ رجیم ہے۔ یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جس وقت بھی ان کی چھٹی ہو تو یہ کہہ سکیں کہ دیکھیں ہم تو حکومت میں نہیں تھے، ہمارے پاس طاقت ہی نہیں تھی، ہم نے تو کہہ دیا تھا ہائبرڈ رجیم ہے۔ آپ بیانات دیکھ لیں، میاں جاوید لطیف یہ کہہ رہے تھے، فلاں یہ کہہ رہا تھا۔ اس لیے ابھی سے ان کے سینیٹرز نے جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہیں انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہے۔ اوپر سے انوار اللہ کاکڑ صاحب کا فیکٹر دیکھ لیجئے، حالت ان کی یہ ہے کہ یہ سر نہیں اٹھا سکتے، نظریں نہیں ملا سکتے۔ فارم 47 کا تانا جو انوار اللہ کاکڑ نے دیا، ان کے کڑاکے نکال دیے، کیونکہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے ہوتے ہوئے الیکشنز ہوئے، بڑے اچھے تعلقات تھے، اور انوار الحق کاکڑ کی کابینہ میں نون لیگ کے لوگ بھی تھے جو کنٹینیو کرتے رہے ہیں، تب بھی جو کابینہ میں تھے، اقتدار میں تھے، آج بھی وہی لوگ ہیں۔ اب حال یہ ہے، وہ کہتے ہیں فارم 47 کی جس دن بات کی تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے، اور آگے سے جناب حنیف عباسی کہتے ہیں کہ جس وقت تمہاری طرح کوئی چوسنی لے کر نہیں میں آیا، جتنا تمہاری عمر ہے تب سے میں جناب سیاست میں ہوں۔ تو یہ آپس میں ان کی جو لڑائی ہے، ٹکراؤ ہے، یہ کسی بھی وقت جناب دھن تختہ کر سکتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ صدر وہ اب خود بنیں گے پارٹی کے، اور خواجہ سعد فیق صاحب سیکرٹری جنرل مسلم لیگ نون کے ہوں گے۔ تو پہلی ہم نے آپ کو یہ خبر دے دی تھی کہ شہباز شریف صاحب کو فارغ کرنے کا فیصلہ ہے پارٹی سے، اور اس میں اصل کہانی یہ ہے کہ وراثت آگے مریم کو منتقل کرنی ہے۔ شہباز شریف، حمزہ شہباز، ان کو فارغ کرنا ہے، ان کی جتنی باری تھی انہوں نے لے لی۔ اب ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر آگے سیاست بچانی ہے تو ہمیں ایک طرح سے حکومت سے الگ نظر آنا ہے، تو حکومتی شخصیات پارٹی میں نہ ہو۔ اب یہ کام ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ جناب مریم صاحبہ جو ہیں بیٹی وہ وزیر اعلیٰ ہو پنجاب ہو، اور بھائی جو ہے وزیر اعظم بن کر بیٹھا ہو، اور ہم بیچ میں سے کہیں جناب نہیں ہماری پارٹی تو بالکل الگ طرح سے چل رہی ہے، دیکھیے ہمارے بیانات، عفنان اللہ کیا کہتا ہے، میاں جاوید لطیف کیا کہتے ہیں، دیگر لوگ جناب جو باہر بیٹھے ہیں وہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ چلنا نہیں، اسی لیے بخلاہٹ کا شکار ہے۔ اب عجیب و غریب فیصلے ہو رہے ہیں کہ جی 500 ارب روپے کی ہم سبسڈی دیں گے جی کسانوں کو۔ خوف ہے کسانوں کا اس وقت، کیونکہ ان کا معاشی قتل ہو چکا ہے، اور کسان کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کو کھانے پینے کے لالے پڑیں گے، انہوں نے گزارا جو اب یہ فصل تھی جنہوں نے کئی مہینوں محنت کے بعد بیچنی تھی، مارکیٹ میں لانی تھی، اب وہ جناب ضائع ہو رہی ہے۔ انہوں نے پورا سال اس کے بل بوتے پر گزارنا تھا، تو وہ تو بالکل ختم ہو جائیں گے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے پہلے ہی تباہ حال ہو جائیں گے۔ تو اب ان کو ایک دلاسا دینے کے لیے، پریشر کم کرنے کے لیے ہے، لیکن لگتا ہے کسان بھی اب ان کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ ایک اور مسئلہ جو اس حکومت کا ہے کہ اختیار یہ ان کے پاس اس طرح سے ہے نہیں، کیونکہ یہ خود مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں، تو ان کے پاس اقتدار دیکھنے کو تو ہے لیکن اختیار نہیں ہے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دے چکا ہوں پچھلی ویڈیوز میں۔ ڈی پی او پنجاب میں، ایک ڈی پی او صاحب کو مریم صاحبہ بدلنا چاہتی تھیں، اتحادیوں نے کہہ دیا کہ نہیں ڈی پی او چارج نہ چھوڑے، اور ڈی پی او نے چارج نہیں چھوڑا اور وہ تبدیل نہیں ہو سکا۔ اب تو پیپلز پارٹی، بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب پوری طرح سے اقتدار میں آ رہی ہے۔ پہلے آئینی عہدے لے لیے، اب کابینہ کا حصہ بھی بننے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ اور کچھ عرصہ قبل آپ کو یہ خبر دی تھی کہ ایوان صدر میں کہاں ملاقات ہوئی، اور اس میں زرداری صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی آپ بلاول سے کہیں اور اب آپ کابینہ کا بھی حصہ بنیں، اور زرداری صاحب نے حامی بھر لی تھی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کابینہ میں بھی آ رہی ہے، یہ پہلے سے ہی طے تھا، یہ ساری نورہ کشتی تھی، ہم یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے۔ اب گورنرشپ لے لی پنجاب کی، خیبر پختونخوا کی پیپلز پارٹی نے، بلوچستان کی گورنمنٹ لے لی، سندھ کی بھی لے لی۔ اب 2 صوبوں کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی پہلے لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اور پنجاب میں کابینہ میں بھی آئیں گے۔ تو مریم صاحبہ کیا کریں گی پھر آگے سے؟ ان کے تو اپنے افسران، اپنے کابینہ کے لوگ وہ محسن نقوی کو رپورٹ کرتے ہیں، آخرکار محسن نقوی صاحب کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اب پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آ جائیں گے، تو وہ بھی اپنا اثر و رسوخ دکھائیں گے، اپنے انہوں نے بھی معاملات دیکھنے ہیں، انہوں نے بھی کام چلانے ہیں، تو ان کے پاس کیا اختیار رہ جائے گا؟ دکھانے کے لیے صرف ہوگا، باقی فیصلے تو کچھ لے نہیں سکتے۔ ابھی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ حال یہ ہے کہ ایف بی آر کی طرف سے کہا گیا کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، یا یہ کہیں کہ نان فائلرز ہیں، اور ان کی آمدنی ایسے لگتی ہے کہ جناب وہ کماتے اچھا ہیں، تو وہ ٹیکس میں نہیں دے رہے یا ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے، تو ان کی سمز بلاک کر دیں۔ کوئی 5 لاکھ سے زیادہ سمز بلاک کرنے کا کہہ دیا۔
اور ادارہ PTA پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، ان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ہم FBR کے اس حکم نامے پر، اس درخواست پر عمل ہی نہیں کر سکتے کہ یہاں پر میجورٹی خواتین جو ہیں انہوں نے مردوں کے نام پر، اپنے گھر کے مردوں کے نام پر سم وغیرہ لی ہوتی ہیں کیونکہ جانا پڑتا ہے اور اس طرح سے. تو اس سے جناب جو آن لائن بزنس ہے، ٹریڈنگ ہے، جو کچھ بھی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ویسے پہلے کون سا کوئی کسر چھوڑی ہے، یہاں سمجھ نہیں آ رہی ایکسیپٹ دوبارہ بحال ہونی ہے نہیں ہونی. خبریں لگ رہی ہیں کہ جی مکمل بند کرنے کا فیصلہ ہو گیا. PTA کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ فیصلہ نہیں کیا، ویسے بند پڑا ہوا ہے. ابھی سوشل میڈیا پر اور قدغنیں لگانے کی بات ہو رہی ہے. ابھی تو بہت کچھ ہو رہا ہے. نیب کا سن لیجئے کیا حال ہے کہ اب نیب کی طرف سے جناب سیاستدانوں کو نہیں تنگ کیا جائے گا، اب جناب بیوروکریٹس کو نہیں تنگ کیا جائے گا. تحریک انصاف کے چیئرمین کہہ رہے ہیں جی، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو 300 ارب روپے کا ڈاکہ پڑا ہے گندم میں ہی، اور زاہد کشکوری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 129 روپے کھاد میں بھی ڈاکہ ہے. ابھی بہت سے ڈاکے ہیں، ابھی تو آئیں گے سامنے. ابھی تو ان کو حکومت میں دیکھ رہے ہیں نا آپ، ابھی پچھلے 2 سال کے آپ دیکھیے گا کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی. تو اب اس میں نہ یہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں جو کمیشن شہباز شریف صاحب بنانے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں تو اپنے ملوث ہیں، ان کے اپنے ملوث ہیں. یہ چاہ رہے ہیں انوار الحق کاکڑ پکڑے جائیں. انوار الحق کاکڑ کہتے ہو تم 47 والے، تمہاری جرت، تم میرے ساتھ اس طرح کر سکو، سارے راز کھول دوں گا، تمہارے لوگ ساتھ تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار پر ملبہ آتا ہے کیونکہ ECC کا اجلاس، اور وہاں پر جناب وزیر خزانہ اسحاق ڈار، یہ PDM-1 کا دور ہے اور وہ شاید جولائی 2023 کی یہ بات کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ کر کے گئے تھے فیصلہ کہ جی گندم لی جائے، اور انہوں نے ایسے تو نہیں کیا. اب اون عباس بپی سینیٹر ہیں تحریک انصاف کے، وہ کہتے ہیں پہلے سے جہازوں کا آرڈر ہو چکا تھا، اجازت تو بعد میں لی گئی ہے. اب کسی کو تو پتا تھا کہ ہم نے اجازت لینی ہے، آرڈر شارڈر پہلے کر کے پیسے بنا لیے ہوئے تھے. 85 ارب روپے کرپشن اس میں ہوئی ہے، 300 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے ملک کو اور کسانوں کو. اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کمیشن والا کھیل بھی ان کے گلے پڑے گا، کیونکہ میں نے اسحاق ڈار کا آپ کو بتا دیا ہے. شاہد خان عباسی کہہ رہے ہیں کہ ادھر تک جناب کھرا جائے گا اور بہت سے لوگوں کا آئے گا. تو یہ تو پھنس گئے بری طرح سے، اور جو فیصلہ ساز ہیں وہ پیچھے کھڑے ہیں، وہ آپس کی لڑائی دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بھی خوف ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کمیٹی بنا دی ہے اس پر بھی بڑی بحث ہو رہی ہے. لکھا جا رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی بات عمران خان کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے کمیٹی بنا دی ہے، اس میں شبلی فراز ہیں، اس میں عمر ایوب ہیں، اس میں علی مین گنڈا پور ہیں. اب ان تینوں میں سے کوئی بھی براہ راست کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتا نظر نہیں آیا. ان کے اسٹیبلشمنٹ سے تاریخی تعلقات بھی بتائے جاتے ہیں. علی مین گنڈا پور کی فیملی کا اگر آپ دیکھیں، بہت سے لوگ ان کے فوج میں اور تاریخی طور پر بھی ان کے بڑوں کا بھی دیکھا جاتا ہے کہ تعلق فوج سے رہا. اسی طرح شبلی فراز کا کہا جاتا ہے، ان کے والد احمد فراز کی رسپیکٹ بھی ہے. اور پھر عمر ایوب، وہ ایک ہسٹری ہے پوری، ایوب خان سے ان کے دادا وہاں سے لے کر اب تک ان کے تعلقات، وہ سب باتیں کی جاتی ہیں. تو وہ کمیٹی بنی ہوئی ہے، کہیں اس میں معاملات نہ کچھ بن جائیں، کوئی آگے پیش رفت نہ ہو جائے. عمران خان نے کہا 3 جماعتوں کے علاوہ سب سے بات ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، MQM، یہی تو جماعتیں ہیں. تو وہاں بھی ڈر پڑا ہوا ہے کہ جی وہ کوئی معاملات ان سے ہو گئے تو ہم تو پہلے ہی جناب بے ساکھیوں پر ہیں، فارم 47 پر کھڑے ہیں. کیا بنے گا؟ سپریم کورٹ میں ہیئرنگ چل رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ آرڈر کر چکی ہے حلقے کھولنے کا. تو سب کو پتا ہے کیا ہے. خود میاں جاوید لطیف کہتے ہیں جی یہ تو ایک ارینجمنٹ کے تحت حکومت ہمیں دی گئی ہے، اس میں اور جماعتیں بھی ہیں. تو جب پنجاب میں پیپلز پارٹی آ جائے گی، گورنر بھی ان کا ہوگا، کابینہ میں بھی وہ آ جائیں گے، ان کے پاس کیا اختیار رہنا ہے؟ ان کے پاس کیا بچے گا؟ تو نہ مریم کے پاس پاور ہے نہ رہے گی. بس وہ انجوائے کر رہی ہیں، ان کو یہی مزہ ہے. ٹک ٹاک بن رہی ہیں، فنکشن پہ جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، لوگ مل رہے ہیں، پروٹوکول انجوائے کر رہی ہیں، بس ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم جناب جتنا وقت ہے اس کو گزار لیں. نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ اچھا کچھ ایسا کر جائیں، کچھ ایسا دکھا دیں کہ نہیں مریم فیوچر کے لیے کوئی اس کا سیکیور ہو جائے. ان میں یہ صلاحیت نظر ہی نہیں آ رہی، نہ ان کے پاس وہ اختیار ہونا ہے. اس لیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ذرا کبھی ساگ ڈار ادھر آ جائے جی، وہ محسن نقوی کا راستہ روکنا ہے، وہ نہ ڈپٹی پرائم منسٹر بن جائے. اچھا رانا ثناء اللہ تم چلے جاؤ. اب رانا ثناء اللہ جی پنجاب میں بھی آپ دیکھیں چیزیں کچھ ہم کر سکیں، کچھ ہم اپنا دکھا سکیں، کچھ پاور انجوائے کر سکیں. کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جی میں ہوتا تو محسن نقوی کہیں پھڑکتا بھی نہ وزارت داخلہ میں. اب وہی رانا ثناء اللہ جناب پنجاب میں بھی ان کو رول دینے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ اقتدار کی جنگ ہے، صرف یہ اقتدار کے مزے لینے کے لیے ہے ساری ڈیل. کہیں آپ پیپلز پارٹی، اب یہ جی 4 پیپلز پارٹی کے پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ کابینہ میں ہوں گے، 2 سندھ سے ہوں گے، 2 جناب بلوچستان سے، اس طرح لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا. آپ دیکھیے سوچ کیا ہے کہ ہم نے اقتدار میں کس طرح آنا ہے اور وزارتیں کون سی لینی ہے، کس طرح لینی ہے، کیا کرنا ہے. صرف سوچ یہاں تک محدود ہے، عوام کا کچھ نہیں. اور اس پر یہ ہے کہ نون لیگ کرے گی ہم نے اس کو ہائبرڈ رجیم کہہ کر اس پر ڈال دینا ہے. پیپلز پارٹی کہے گی ہم نے نون لیگ پر ڈال دینا ہے. نون لیگ کہے گی کہ جی ہائبرڈ رجیم کہہ کر ڈال دو، اپنا بچاؤ کرو، کیونکہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے. IMF کی شرائط اب آپ سن لیجئے کہ مزید گیس مہنگی،
بجلی مزید مہنگی، ابھی اور ٹیکسز ریئل اسٹیٹ پہ لگانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی سارے سیکٹر آپ دیکھیے کہ بالکل بیٹھ جائیں گے. کسان آپ دیکھ چکے ہیں اس کا پہلے برا حال ہے، تو کچھ نہ بچے، ایسی ان کی ایک سوچ نظر آ رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب نیب کا بھی یہ جی سیاستدانوں کو تنگ نہیں کرنا، تو جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں. اب یہ نیب کو 300 ارب روپیہ جو نقصان ہوا ہے گندم کا وہ نہیں نظر آئے گا. عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ تو نیب پہلے بھی جو حکومت میں ہوتا تھا اس کو تنگ نہیں کرتا تھا، تو ابھی بھی نیب جو ہے وہ اگر سیاستدانوں کو کچھ نہیں کہہ رہا تو عمران خان صاحب کے پیچھے جناب ایک اور کیس بنا دو. وہ خطوشہ خانہ کہ جناب گفٹ ہی نہیں ختم ہو رہے، اب اس پر بنا دو، اب گھڑی پر بنا دو، اب فلاں چیز پر بنا دو، فلاں چیز پر بنا دو، وہ اسی پر لگا ہوا ہے. تو نیب کا صرف اسی لیے رہ جائے گا. پہلی ان کا خیال ہے کہ نیب کے پر تو ہم نے اپنے حوالے سے کاٹ دیے تھے، سارے کیسز انہوں نے آ کر ختم کروا لیے تھے، یہ اسی لیے آئے تھے. وہ پی ڈی ایم 1 میں یہ کام کر چکے تھے. اب پی ڈی ایم 2 میں یہ ہے کہ جتنا عرصہ داؤ لگ سکتا ہے لگاؤ، اور اس کے بعد ایک دوسرے پر ڈال کر نکلنے کی بات کرو. لیکن یہ جو اب بندر بانٹ اور خاص طور پر جس طرح سے کابینہ میں آپ دیکھیں گے یہ سارا کچھ شروع ہوگا، تو ایک آپ کو نظر آئے گا کہ کیونکہ ایک ارینجمنٹ کے تحت ہی حکومت ہے، ہر کوئی کہے گا ہم اگلی باری جو ہے نا اپنی بنا لیں، اگلی باری ہماری کس طرح بن سکتی ہے، اگلی دفعہ بھی ہمیں فارم 47 کے تحت دیا جائے. تو جتنا کچھ ملک کا ہو چکا ہے برباد، نقصان ہو چکا ہے، بہت مشکل ہے کہ اب آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی اگلے الیکشن جب بھی ہوں گے، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بہت جلدی ہو سکتے ہیں، کیونکہ فضل الرحمان صاحب بھی جناب کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کرواؤ. عمران خان صاحب فضل الرحمان کی بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ جی وہ آئین کے لیے اور جمہوریت کے لیے جو جد و جہد کر رہے ہیں آپ جس طرح سے، تو ان کو سراہا جانا چاہیے. تو اگر اب دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو اگر یہی کھیل دوبارہ رچانا ہے تو پھر وہی پیسے کا ضیاع، پھر وہی کہ حکومت تو کسی طرح سے بھی نہیں ہوگی. تو ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کی ضرورت تھی ملک کو، جو نہیں مل سکی کیونکہ الیکشن رگ ہوئے. اب اس کی مثالیں بھی سامنے آ رہی ہیں. تو اس حکومت کے پاس اختیار ہے نہیں فیصلوں کا، اس لیے اب یہ کہیں کہیں اس طرح کا بیان دیتے ہیں. ان کو اپنی چھٹی کا خطرہ ہے، اس لیے بڑے فیصلے نہیں لے پا رہے. اگر یہ بناتے ہیں کوئی کمیشن کہ جی کرپشن کا، اس میں اپنے لوگ ہیں، وہاں سے مسئلہ آتا ہے، پھر وہ ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھنے لگ جاتی ہیں. تو اب حال یہ ہے کہ اداروں کو کمزور کرنا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، ججز تقرری کے معاملے پر جناب آئینی ترمیم لا رہے ہیں. نیب کو پہلے ہی انہوں نے بالکل بیکار کر دیا. پولیس آپ نے دیکھ لیا اس کا کیا حال انہوں نے کر دیا ہے. جتنے محکمے ہیں ان کو صرف اپنی غلامی میں لے کر، اپنے ذاتی کاموں میں لے کر انہوں نے استعمال کرنا ہے. تشہیر آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے کام اپنے کاموں کے کریں، اس طرف زور ہے. لیکن کوئی ریفارمز نہیں آپ کو نظر آئیں گے، کوئی عوامی پروجیکٹ اس میں نظر نہیں آئے گا. اب تو حال یہ ہے کہ ترقیاتی بجٹ پہلے ہی بہت کم ہے، ابھی اس کو مزید کم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی ریفارمز ہمیں نظر آ رہی ہیں. صرف یہ ہے کہ جتنا عرصہ اقتدار چل سکتا ہے چلا لو. باقی جو فیصلہ ساز ہیں، مین بڑے فیصلے انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. اور اس لیے اب یہ کبھی کبھی بیچ بیچ میں تھوڑا سا اس طرح کا معاملہ کر دیتے ہیں، اس طرح کا بیان دے دیتے ہیں تاکہ جناب کل کو ہم کر سکیں گے جی یہ تو آپ تھے، ہم تو تھے ہی نہیں. اللہ حافظ.